جی جناب، ویلکم بیک. اب ایک بڑا امپورٹنٹ ہم آف لائن گفتگو کر رہے تھے اینڈ دس سڈنلی کیم آن اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. عورت کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون ممتا کا سچشمہ ہے اینڈ شی ول آلویز ہیو دیٹ میٹرنل انسٹنکٹ. وہ چاہے سڑک پہ چلتا ہوا کوئی بچہ ہو یا خاندان کا کوئی بچہ ہو، ایون اگر بلی کا کوئی بچہ ہو تو اس سے وہ بہت محبت کا اظہار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ہی ایسی کی ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہماری سوسائٹی ایک مرد کی کنڈیشننگ ایسے کرتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی سگی اولاد نہیں ہے تو نہ آپ اس کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، نہ آپ کو کبھی اس سے حقیقی محبت ہو سکتی ہے. وجہت آئی فیل دیٹ دس از اے سوسائٹل کنسٹرکٹ، کیونکہ اگر ہم اپنے دین کی طرف ہی دیکھتے، سنت نبوی ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے فوائد، اس کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے. تو پھر ہمارے معاشرے کے مرد کو یہ ترغیب کیوں دی جاتی ہے کہ اگر اولاد سگی نہیں ہے تو وہ اس کو لک آفٹر نہیں کر سکتا، اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا؟ ایسا شاید باتیں ہوتی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے ایسا ہو. آپ یقین کریں کہ جو لڑکے شادی کرتے ہیں ان لڑکیوں سے جن کی پہلے کوئی حادثہ ہو چکا ہو یا ان کی اولاد ہو، اگر انہوں نے کرنی ہے تو وہ اچھی طرح سے کرتے بھی ہیں، بچوں کو بھی پالتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، اور اتنے پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی. پرابلم ان کے گھر کی ماؤں کو ہو رہی ہوگی، ان کی بہنوں کو ہو رہی ہوگی، لیکن وہ لڑکے بعض اوقات ایسا پرابلمز نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنا دماغ بڑا کر لیتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کو سوسائٹی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ پھنس سکتا ہے. لیکن اب چیزیں چینج آ رہی ہیں، لیکن 20-30% ہو سکتے ہیں میکسیمم، میجورٹی ابھی بھی ایسی نہیں ہے. لیکن اگر انڈیویجول بندہ چاہتا بھی ہو کرنا، فیملی اس کو نہیں کرنے دیتی. اچھا، لیکن ہر شادی کی طرح اس طرح کی سچویشن میں بھی پرابلمز تو آتی ہوں گی. علی بھابی، زندگی کے 2 ادوار لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک پختہ ذہن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں، ایک پہلے شادی کا ایکسپیرینس بھی کر چکے ہیں. آسان ہوتا ہے کسی سنگل مدر یا کسی سنگل فادر کو ایکسپٹ کرنا ایز اے اسپاؤس؟ عورت کی بات زیادہ آسانی سے کر سکتی ہوں. عورت کے دل میں جو ایک دفعہ راج کرتا ہے، شاید یہ بات آپ لوگوں کو بہت بیکورڈ لگ رہی ہو، لیکن عورت کے دل پر جو ایک دفعہ راج کرتا ہے پھر اس جگہ پر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. یہ ہو سکتا ہے آپ اس کو ایگری نہ کریں یا کمپیریزن، لیکن اگر پہلے راج نہ کرتا ہو، ٹاکسک ہو، ہاں پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایک خواہش ہو. یہ آپ کی بات بہت ٹھیک ہے کہ پھر اس کو ایک خواہش ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر مجھے پہلے کوئی بہتر چیز نہیں ملی تو اب مل جائے گی. اور لیکن اس میں یہ کہوں گی کہ اس کی پرسنٹیج اتنی کم ہے. میں کیونکہ شیلٹر ہوم میں چیزوں کو دیکھتی ہوں، جوان بچیوں کی ماؤں سے شادی کرتے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ، اور پھر ان بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز آتے ہیں ہڈیاں توڑ توڑ کے، پھر وہ کہاں کھڑی ہے. دیکھیں، شادی نہ ہونا، لائف پارٹنر نہیں ہونا، یہ ایک دکھ ہے، یہ ایک تکلیف ہے. لیکن اگر اس ایک کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو ہزاروں تکلیفیں پیدا کر دے، تو اگر آپ نے ایک تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں ہر بندہ ویری کرتا ہے، انڈیویجول ہے، پرسن ٹو پرسن. کوئی اگر بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت اچھا مرد ہے، بہت اچھی عورت ہے، تو وہ تو ہر جگہ آپ کو آئیڈیل ملے گی. یہ خوف تو میں کہتی ہوں کنواری لڑکیوں سے لے کے اینی بڈی ہو از گوئنگ فار اے سیکنڈ میرج سب کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں کس کے پتہ نہیں کیسا شخص. نہیں، آپ جب بھی شادی کریں آپ دیکھ بھال کے کریں. آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر پہلے سے بچے ہیں، میں ایک بات بتاؤں، اگر بچے نہیں ہیں تو آپ ایک شادی کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آپ صرف اپنی ذات کو لے کے چل رہے ہیں. میرا پوچھنے کا جو مقصد تھا، آپ نے جیسے خود کہا کہ ایک عورت جس کے بچے ہیں اس کے ذہن میں تو آلریڈی یہ خدشہ ہے کہ آنے والا شخص پتہ نہیں کیا رویہ اختیار کرے گا، میرے بچوں کو ابیوز نہ کرے، چاہے وہ فائنینشیل ابیوز ہو، جنسی طور پہ ہراساں نہ کر دے. یہ خوف آلریڈی عورت کے ذہن میں ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوف تو ایک کنواری لڑکی کو بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیسا ہسبینڈ مل جائے. ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے. وہ بات صحیح ہے. دیکھیے، جب کسی کنواری لڑکی کو زندگی میں لایا جائے گا نا تو صرف اس کی بات ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے میں اگر وہ بہتر انسان نہیں ہے اور وہ اس طرح کی عورت کو آفر کر رہے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہے، یا اگر آپ دوسری شادی کی بات کریں تو ہمارے ہاں تو عورتیں خود بھی اپنے آپ کو اس طرح سے آگے لے آتی ہیں. وہ شادیاں نہیں ہوتی، وہ کمرشل میرجز ہوتی ہیں. اس کا بچوں کو بہت خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. میں ان شادیوں کو روکنے کی بات کرتی ہوں جو کمرشل طور پر کی جائیں، جس میں آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ کے انڈیویجول حالات بہت مختلف ہو سکتے ہیں. آپ کی اور آپ کے بچے کی ویل بینگ کہاں لائے کرتی ہے، یہ آپ نے اپنی سمجھداری سے فیصلہ لینا ہے. ایک مشکل سے گھبرا کرنا 1000 مشکلوں کو گلے نہ لگا. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی آپ کی آواز. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. جی فرمائیے. وسیم بات کر رہا ہوں، لاہور سے. گلزار صاحب سے بات کرنی ہے.
سر آئی ایم سوری، آپ نے غلط نمبر ملایا ہے اور غلط شو میں پہنچایا ہے، اور اوپر والوں نے بھی پتہ نہیں آپ کی کیوں کال ٹرانسفر کر دی ہے، بٹ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ امجد صاحب، دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر ایک والد نے اکیلے بچوں کو بڑا کیا ہے یا اس پوائنٹ پہ ہے کہ جب بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، عموماً والدائیں اس حوالے سے زیادہ متحرک ہوتی ہیں اور زیادہ فکر بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آسان ہے ایک سنگل فادر کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنا؟ اگر آپ فلموں کی بات کریں اس میں تو آسان بنا کے دکھا سکتے ہیں، لیکن ریئل لائف میں میں اس کو بلیو نہیں کرتا۔ جس طرح ماں پرورش کر کے کر سکتی ویسے باپ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ کے اندر وہ مادہ ہی نہیں۔ میں ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک مرد ہونے کے ناطے، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ لیکن اگر آپ میچورٹی کی بات کریں تو میری خیال سے اس کلوز ٹو امپاسبل۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فادرز جھیپتے بھی ہیں، یعنی خواتین تو کہیں ملتی ہیں تو اسی نظر سے اور آپس میں خواتین بات کرتے ہوئے رشتہ دار بھی دے دیتی ہیں یا اس خواہش کا اظہار کر دیتی ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیں، فادرز کے لیے بات کرنا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال مشکل، آپ کے زمانے میں مشکل نہیں ہے، اور کیونکہ دیکھیں ہر بندہ اوپن ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل مرد خود اپنی بات کر لیتے ہیں، عورتیں خود اپنی بات کر لیتی ہیں، میرا خیال سے بری بات نہیں ہے، اور عورت کو بھی اگر خود بات کرنی پڑتی میرا خیال ہے اس کو کرنی چاہیے، یہ مطلب یہ اچھی چیز ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند آتا ہے، کوئی انسان کی فطرت پسند آتی ہے، آپ کو بتانا چاہیے، نہ کہ یہ ویٹ کر کے اپنی عمر 40-50 تک لے جانا کہ مجھے کسی نے آفر نہیں کرائی، میں پرپوز نہیں کیا۔ بالکل صحیح، وجاہت آپ اگر آپ کو لگتا ہے بتانا چاہیے کہ مجھے آپ کی عادت اچھی لگتی ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، تو سوچ لے کی جا سکتی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، یہ بات اب میں وجاہت کی طرف لانا چاہوں گی۔ وجاہت، مجھے بتائیں کہ پہلے تو وہی سوال کہ کیا ایک سنگل فادر کے لیے رشتے ڈھونڈنا آسان ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ ہر شادی ایڈجسٹمنٹ مانگتی ہے، تو بیٹا ہو یا بیٹی جب شروع کے ٹیتھنگ ایشوز اگر شادی میں ہو رہے ہوں، عموماً یہ باتیں والدہ سے ڈسکس کرنا زیادہ مناسب اور آسان سمجھتی ہیں، والد کے ساتھ ان کی کیا ایکویشن ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں اپنی گھر کی ہی مثال آپ کو دوں گا۔ 4 سال پہلے میری امی کی انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو گھڑا ہمارے گھر میں پڑا وہ آج تک فل نہیں ہوا، اور خاص طور پہ جب میری چھوٹی بہن کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تو آپ یقین کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم وہاں بات کریں کیا، جا کے کیسے جائیں۔ وہ بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی دو کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی، چلے پسند ہو گئی، اب جو اس شادی کے طور طریقے تھے، رسم و رواج تھے، لے کے کیا جانا ہے، لے کے کیا آنا ہے، کیسے بلانا ہے، کیسے دعوتیں کرنی ہے، پھر وہ لڑکی کی شادی ہو کے چلی گئی تو وہ جب واپس گھر آئے تو ہمارے گھر میں تو کوئی عورت تھی نہیں، وہ کیا بات کرے، اپنا دنیا ایکسپیرینس بتائے، تو اتنا بڑا مسئلہ تھا سدرا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر وہ تو اللہ کا شکر، ہم ایک چچی ہیں، سگی چچی، انہوں نے ہماری ماں کا سمہاؤ وہ رول ادا کیا تو ہمیں کچھ ہوش آیا، ورنہ ہم 4-5 بھائی اور میرے والد صاحب ہمارے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ 6 مہینے تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ شادی ہو تو گئی ہے لیکن آگے کیسے چلنا پڑتا، اور خوش ہے نہیں ہے، بہن سے کیا وہ آگے بتاتی بھی نہیں تھی، کیونکہ جو بات وہ ماں سے کر سکتی تھی وہ بات ہم سے نہیں کرتی تھی۔ وہ تو ہمیں یہ کہتی تھی بھائیوں نے اتنا خرچہ کر دیا یا بھائیوں نے اتنی محنت سے شادی کی، تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی خوش ہے، وہ کبھی روتی بھی نہیں تھی، کبھی اپنی ایموشن ظاہر نہیں کرتی تھی۔ لیکن چچی کو بعض اوقات اس نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ماں ہوتی تو وہ پہلی بات، پہلا مہینہ، پہلا سال وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا، جس میں وہ ماں اس کی کاؤنسلنگ بھی کر سکتی تھی، کس طریقے سے آگے اس رشتے کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اوپینین ہے آپ کی اپنی فیملی کے تجربات کے اوپر، اور یہ مختلف ادوار ہیں جس کو دیکھیں، اور واقعی جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ والدین کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا، اور یقیناً دونوں کا ایک بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمبینیشن دیا ہوتا ہے زندگی کی مختلف سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ملک راشد بول رہا ہوں، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ملک راشد صاحب، آپ بتائیے۔ اللہ کا شکر، سب کو سلام مہمانوں کو، اور عالیہ بابی صاحب، بڑی اچھی گفتگو، بڑی پریکٹیکل گفتگو ہو رہی ہے امجد صاحب کی بھی۔ جی اچھا، میں یہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ بچوں کے بارے میں میری بیگم بڑی سخت ہوتی ہیں، ان کے شیڈول کے، کھانے پینے کے بارے میں۔ صحیح۔ بعض دفعہ میں کہتا ہوں تھوڑا ریلیکس چھوڑ دو یار، کبھی لبرٹی دے دو تھوڑی سی، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ پھر میں ایک بڑی مشہور کمرشل ہے واقعی، تو پھر میں اس کا سہارا لیتا ہوں کہ جہاں مانتا وہاں شامتا، کبھی کبھار بچوں کے بارے میں، لیکن بڑا اچھا کمپیریزن ہو رہا ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ راشد صاحب کال کرنے کے لیے، بڑی پیاری آپ نے گفتگو کی۔ عالیہ بھابی، آپ کیا کہیں گی؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھداری اور حوصلہ دے، لیکن ڈیمانڈز، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے فائنینشیل نیڈز تھیں، بچے کو کسی اسکول میں داخل کرانا ہے،
آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی جیب اجازت دے رہی یا نہیں دے رہی ایز اے سنگل پیرنٹ. پھر بچے نے کوئی اور خواہش ظاہر کی. میرے خیال میں سنگل پیرنٹس کے بچوں کے سامنے یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے کریئر یا اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جائیں بھی یا نہ جائیں, بیکاز اب والدین بڑھاپے کی طرف ہیں اور وہ اکیلے ہیں, ان کے پاس کوئی کمپینین نہیں ہے جس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ سوالات. اور پھر دوسرا یہ کہ دنیا نہ جینے دیتی ہے نہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. باتیں بنانے میں سب سے آگے ہے, لیکن اگر کہیں اس طرح کے بچوں کی شادیاں طے ہو جاتی ہیں تو مشکل گھرانے بھی مل جاتے ہیں جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں آگے, جو یہ بات نہیں دیکھتے کہ آپ کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے یا والدہ آپ کی موجود نہیں ہے, آپ سے اسی طرح کی دعوتوں کی, عشائیوں کی اور تواضع کی, خاطر کی امید کی جا رہی ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ آخر گزر ہی جائے گی یہ حیات, یہ تا حیات تھوڑے ہی ہے. زندگی میں ایک جملہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب ہم یہ جملے سوچتے ہیں تو ہمیں اندر سے ایک انرجی ملتی ہے. ہمیں لوگوں کو معاف اس لیے نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ معافی کے حقدار ہیں, ہمیں انہیں معاف صرف اس لیے کر دینا چاہیے تاکہ ہماری اپنی زندگی میں سکون آ جائے. آپ اگر لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو آپ قید میں رہیں گے. وہ قید ہے شدید اذیت کی, اس قید سے آزاد ہو جائیے. یہ جملے مرد عورت سب کے لیے ہیں. مشکلات ہر جگہ آتی ہیں, یہ ہر ایک کی انڈیویجول لائف ہوتی ہے. ہم اس وقت ذرا سی دیر میں کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں بتا سکیں گے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, لیکن ہمیشہ اگر کوئی لالچی شخص آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, وہ شادی کی مد میں آ رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ کوئی اور تعلق رکھنا چاہتا ہے, اس سے منع کیجیے. میں ہمیشہ جہیز میں بھی لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو لوگ شادی سے پہلے لسٹ دے رہے ہیں یہ لسٹیں کبھی ختم نہیں ہوتی. اب اولاد پیدا ہوگی ایک نئی لسٹ آ جائے گی, اور اس میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سنگل پیرنٹ ہے یا ماں باپ زندہ ہیں یا بھائی, ان کو صرف اپنے لالچ سے مطلب ہوتا ہے. منہ بنا لیں گے کہ بھئی ہم آپ کے گھر آئے, آپ نے کوئی تحفہ ہی نہیں دیا. اگر ہم لوگوں سے, ان لوگوں سے جو ٹاکسک لوگ ہیں, ان ریلیشن سے جو ٹاکسک ریلیشنز ہیں, ان سے کئی دفعہ ٹاکسک ریلیشن کو ختم کرنا بہتر ہوتا ہے اور کبھی اس سے ایک کنارے ہو جانا بہتر ہوتا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. میں گھنٹوں کی شیلٹر ہوم پہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں ایک ایک کیس کی پوری باریکی کے بعد. اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس. عالیہ بھابھی, جو سنگل مدرز ہوتی ہیں اور ان کی سمجھے ایک ہی اولاد ہے اور وہ اولاد بھی اگر بیٹی ہے, تو ہم نے یہ بات تو دستور بنا لی ہمارے سماج کی کہ اگر بیٹے کی ماں ہے تو بہو ان کا خیال رکھے گی, لیکن داماد یہی رسپانسبلٹی اپنی سنگل مدر ان لا کے لیے, ساس کے لیے کیوں نہیں نبھاتا؟ یعنی ہر شخص آتا ہے بیٹی کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے, لیکن بیٹی کو کہتا ہے کہ جی اب اپنی ماں کو قطع تعلق کر دو, وہ گھر میں اکیلی رہے, جیے مرے, اس کی دوا دارو کا کون خیال رکھے. یہ بڑے اہم سوال آتے ہیں ہمارے معاشرے. تو یہ دیکھا ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا زیادہ ہوتا ہے, ساس اور داماد کا جھگڑا کم ہوتا ہے. جی, یہ میں اس چیز کو ایک فارمولے کے طور پہ نہیں لے سکوں گی, لیکن وہ بیٹیاں جو اچھے ماحول کو قائم رکھتی ہیں, جیسے بار بار ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ گھر کے ماحول کو عورت نے رکھنا ہے. اگر وہ مرد برا ہے نا, کیونکہ برے کو کوئی نہیں بدل سکتا, لیکن ایک نارمل بات کہ اگر بہتر انسان ہے تو ماں بالکل رہ سکتی ہے. اللہ نے بھی جب کہا تو ساس سسر صرف یہ نہیں کہا لڑکی کو کہ آپ کے شوہر کے دونوں برابر کے رشتے, دونوں کی برابر کی اہمیت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. عالیہ بھابھی موجود ہے, وجاہت موجود ہیں, اور یقیناً امجد ہمارے ساتھ تھے. مسائل اتنے سارے ہیں کہ ان پہ ہر ایک پہ گفتگو میرے خیال میں جو ان کا حق تھا اتنی نہیں ہو پائی, لیکن کئی لوگ اپنی شادیاں ڈیلے کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارے سنگل پیرنٹ کا خیال کون رکھے گا. آئی تھنک دیر آر ویری گڈ پیپل آؤٹ دیر. آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ لیجئے, اور جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ویسا ہی شخص ملے گا. اس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.